الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دنیا کے حالات و قوائف دن بدن ایسے سخت اور بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور ایسے حالات بھی پیدا ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اب جو ہے امام مہدی کے ظہور کا دور کچھ دور نہیں ہے، اور دنیا کے ختم ہونے کا وقت بھی دن بدن قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اور عام طور پر دین سے بیزاری کا یہ عالم ہے کہ اچھے سمجھدار لوگ اور ظاہری اعتبار سے دیندار بھی ہوں، لیکن شریعت کے اوپر عمل کرنے کی جب بات آتی ہے تو اکثر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اپنے من کی بات بھی تلاش کرتے ہیں کہ میرے من کے مطابق مجھے کوئی مسئلہ مل جائے، فتویٰ مل جائے، کوئی بات مل جائے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ وہ عمل بھی اپنی خواہش کے اوپر ہوتی ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے دنیا کے اندر عام طور پر جہالت کا دورہ بھی ہوگا اور ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ جائے گا، یہاں تک کہ پوری زمین ظلم سے بھر جائے گی اور شریعت سے بیزاری ہوتی چلی جائے گی۔ آج جو ہے ہمارے عبادتیں، ہمارے اعمال وغیرہ بھی ظاہری طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اوپر سرسری ہے، دل کی گہرائیوں سے نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، جس کو در منصور کے اندر علامہ سیوطی نے بیان کیا ہے کہ فتنے اس وقت تک ظاہر نہیں ہوں گے جب تک کہ لوگ شریعت کے اوپر عمل کرتے رہیں گے۔ اب چونکہ شریعت کے اوپر عمل دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے فتنے کا ظہور بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، یعنی دنیا کے حالات کے اندر بگاڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ یہ بات کب ہوگی؟ فرمایا کہ جب علم اٹھ جائے گا۔ علم اٹھ جانے کا مطلب علماء دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے اور ان کی جگہ پر کوئی ایسا آئے گا نہیں۔ چنانچہ آج علماء حق اور ایسے علماء جن کو واقعتاً علماء کہا جائے، ان کا قحط چل رہا ہے، یعنی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اچھے علماء اٹھتے ہیں، اس کی جگہ پر دوسرا کوئی آتا نہیں۔ تو اس طریقے سے علماء کا دنیا سے اٹھتے چلے جانا، جس کی وجہ سے شریعت کی پکڑ بھی کمزور ہوگی۔ آج جو ہے ایک مسئلہ کوئی ہوتا ہے تو اس کو حل کرنے میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو یہ علماء کا اٹھنا بھی یہ فتنوں کے ظاہر ہونے کی علامت ہے، اور یہ بھی جو امام مہدی کے آنے کی علامت ہے۔ دوسرے نمبر کے اندر ناجائز اولاد بڑھتی چلی جائے گی۔ اب ناجائز اولاد کیسے بڑھے گی؟ اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ آج مغربی ممالک کے اندر، یورپ اور مغربی ممالک میں تو زنا و بدکاری کی عام اجازت ہے۔ ایک لڑکی لڑکا جو اپنے طور پر راضی ہو جائے، بس جو کچھ چاہے کر لو۔ بلکہ دنیا کے ملکوں کے سربراہ بھی مغربی ممالک میں جاتے ہیں تو ان کو بھی لڑکیاں حوالے کر دی جاتی ہیں، اور لاکھوں ڈالر جو ہیں حکومت کے برباد ہوتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایسی جگہ کے اوپر جو اولادیں ہوتی ہیں جہاں پر نکاح کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہو، اور ایسے پڑھے لکھے لوگ، یہ جٹ لوگ ایسی دلیل دیتے ہیں
کہ جب جو ہے ہمیں بازار کے اندر دودھ مل جاتا ہے تو ہمیں بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب کیا کہ جب اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے لڑکیاں مل جاتی ہیں تو پھر شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کتنا گھناؤنا معاملہ ہے۔ اب اس کی وجہ سے اولاد ناجائز پیدا ہوتی ہے، تو وہاں پر جو ہے زیادہ تر ناجائز اولاد ہے۔ اور آج ہمارے یہاں بھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر بہت سے لوگوں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ طلاق دے دیتے عورت، لیکن کسی نہ کسی بہانے سے جائز کرا کر اس کو اپنی بیوی کی طرح رکھتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایسی جس عورت کو طلاق لگ چکی ہو ایسی عورت کو گھر میں رکھے گا، اس سے صحبت کرے گا، اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ ناجائز ہوگی۔ ایسے ایک جو ہے شادی شدہ عورت ہے اور وہ بدکاری کے اندر مبتلا ہے، نطفہ بدکاری کی وجہ سے رہا ہے، لیکن اس کے باپ کی طرف اس کی نسبت ہو رہی ہے کہ تو فلاں کا بیٹا ہے۔ ایسے ہی جو ہے زبان سے بہت سے ایسی باتیں نکلتی ہیں کہ جس کی وجہ سے عورت کے ساتھ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ تو آج عام وبال ہے۔ بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں جو اپنی زبان سے بات بول رہا ہوں اس سے جو ہے میرا نکاح ٹوٹ گیا ہے، اس عورت کے ساتھ مجھے نکاح پھر سے پڑھنا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب اس سے جو اولاد وجود میں آئے گی وہ کیسے کیا ہوگی؟ ناجائز اولاد۔ اور یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ شریعت کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اور شریعت کے اوپر عمل کیسے چھوٹا؟ شریعت کے صحیح مسائل بتانے والے علماء دنیا سے اٹھتے چلے گئے۔ اور تیسرے نمبر میں بتایا کہ جب سقارون کا ظہور ہوگا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ سقارون سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب مسلمان آپس میں ملے تو پہلے سلام ہو، پھر اس کے بعد کلام ہو۔ ہر مسلمان آپس میں ملے پہلے سلام ہونی چاہیے، لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہ ملنے والے آپس میں ملتے ہیں، عام طور پر جوانوں کے اندر یہ عادت بہت زیادہ ہے، ایک گالی دے کر اور کئی غیبت کیا کریں، سلام کی بات نہیں۔ تو فرمایا کہ جو آپس میں جن کا ملنا گالی گلوچ سے ہوگا، آپس میں ملیں گے تو گالی گلوچ سے جو ہے تبادلہ ہوگا، سلام نہیں ہوگا۔ جب یہ چیزیں ظاہر ہو جائے گی تو پھر امت کے اندر فتنے یعنی آزمائشیں بہت بڑھتی چلی جائے گی۔ ایسے ہی جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات ہے، اس کو بھی جو ہے در منصور کے اندر بیان کیا ہے کہ اس امت کے اندر ایک کے بعد جو ہے 4 بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے، آزمائش ہوگی۔ اس میں سب سے آخری آزمائش کیا ہوگی؟ ناچ گانا ہوگا۔ اب آج دیکھو گھر کے اندر جس کی پیشین گوئی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر گھر کے اندر گانے والیاں ہوں گی۔ اب اس وقت تو لوگوں کو تعجب لگتا تھا کہ ہر گھر میں کیسے گانے والیاں، ہر ایک کے پاس تو اتنے پیسے ہوں گے نہیں، لیکن آج ٹی وی نے اور موبائل نے یہ بات ثابت کر دی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ثابت تو تھی لیکن سامنے ظاہر ہو گئی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی کلام ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر ذرا برابر شبہ کیا جائے، لیکن آج سامنے آ گئی۔ ہر جیب کے اندر گانے بجانے کے آلات موجود ہیں، موبائل کے ذریعے سے ہر جگہ پر۔ اور آج کے بہت سے نوجوان تو مسجدوں میں بیٹھ کر، صحنوں میں بیٹھ کر جو اس کو چلاتے ہیں۔ تو اس امت کی تباہی اور اس امت کی بربادی کی علامت میں یہ بھی ہے کہ یہ گانا بجانا عام ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد مہدی کے ظہور کی علامتوں میں سے چند علامتیں میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اس میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ عراق کا کویت کے اوپر حملہ ہوگا۔ 1990 کے اندر یہ واقعہ ہو چکا، گویا کہ مہدی کے ظاہر ہونے کی بہت بڑی علامتوں میں سے علامت سامنے آ گئی۔ دوسرے نمبر میں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جس کو نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفتن کے اندر بھی بیان کیا ہے، اور بھی حضرات نے اس کو بیان کیا ہے کہ عراق کا محاصرہ ہوگا، گھیراؤ ہوگا، اور مغربی ملک کے ممالک چڑھ دوڑیں گے اور وہاں پر تباہی مچا دیں گے، اور عراق کا گھیراؤ ہوگا، اس کا کھانا پینا بند ہو جائے گا۔
اس کو بھی ہم نے 1990 اور 91 میں دیکھ لیا کہ ایسی خطرناک حالت پیدا ہو گئی تھی کویت کے اندر کہ بچوں کے لیے دودھ بھی موجود نہیں تھا، بیماروں کے لیے دوائیں میں نہیں تھی، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے بیماریوں کی وجہ سے اسپتال کے اندر بیمار لوگ دم توڑ رہے تھے اور موت کے گھاٹ اتر رہے تھے، اور بموں کے ذریعے سے لاکھوں انسانوں کو جو ہے گویا کہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ بات بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ تیسرے نمبر میں شام کا محاصرہ ہوگا۔ شام سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شام کا علاقہ، جس کے اندر آج کل اردن بھی ہے، جارڈن بھی ہے اور لبنان بھی ہے، اور آج خبیث حکومت اسرائیل اور یہودوں کی جو ہیں وہ بھی شام کے اندر شامل تھی، اور آج شام چھوٹا بن کر رہ گیا ہے لیکن وہ بہت بڑا علاقہ تھا۔ اس کو بھی جو ہے مغرب والے یعنی یہود و نصارہ اس کو بھی گھیراؤ میں لے لیں گے۔ چنانچہ اسرائیلی حکومت تو یہودیوں کی حکومت تو بہت مدت سے وجود میں آ گئی ہے، جس کی بھی پیشین گوئی موجود ہے، لیکن باقاعدہ مسجد اقصیٰ کو گرانے اور اس کو قبضہ کرنے کے نام سے 1990 کے اندر بلکہ 2000 کے اندر اس کا محاصرہ شروع ہو گیا، اور آج کل وہ یہودیوں کے گھیراؤ میں ہی ہیں۔ آزادی سے وہاں پر نمازیں پڑھی جاتی ہو، آزادی سے مسجد کے اندر رہا جاتا ہے ہی نہیں، اور بالکل یہ پلان تیار ہو چکا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو کس وقت گرا دیا جائے۔ قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اوپر کہ آپ نے ایک ایک بات کو جو بیان کیا تھا آج آنکھوں کے سامنے ہے، پھر بھی مسلمانوں کی آنکھیں نہیں کھل رہی، نہ اسلامی مسلمان حکومتوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں، نہ عام مسلمانوں کی، بلکہ ہر ایک کو جو کرنا ہے کرتے چلے جا رہے ہیں اور جو ہے تباہی کے دہانے پر گرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے یہ تیسری بات بھی ہمارے سامنے آ چکی، شام کا محاصرہ۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کئی سالوں سے شام کا گھیراؤ ہے اور وہاں پر لاکھوں انسانوں کو مار ڈالا گیا، بستیوں کے اوپر بم گرائے گئے، سب کچھ کیا گیا۔ اور پھر جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ ایک فتنہ اٹھے گا، ابھی وہ ختم ہوگا کہ اتنے میں دوسرا اٹھ جائے گا، ابھی وہ ختم نہیں ہوگا کہ پھر تیسرا ہوگا، پھر وہ ختم نہیں ہوگا کہ چوتھا ہوگا، تیسرا ہوگا، پھر اس کے بعد چوتھا ہوگا، وہ اندھا بہرا ہوگا اور کالی رات کی طرح ہوگا، ہر جگہ گھوم پھرے گا۔ اب وہ وقت بھی قریب آ چکا ہے، اس لیے کہ اب جو ہے پورا عالم اسلام دشمنان اسلام کے گھیراؤ میں آ چکا ہے، اور چاہے یوں ظاہر ہماری حکومتیں ہیں لیکن ذہنی اعتبار سے اور کنٹرول کے اعتبار سے آج تمام اسلامی حکومتوں کے اوپر بھی یہود و نصارہ کا تسلط ہے، اس لیے کہ یونو جو انہی کے قبضے میں ہے اور یونو ہی کی تحت میں پوری دنیا کو چلا جا رہا ہے، اور پوری دنیا کے کافر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ چنانچہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو 39 میں ہوئی تھی، 1939 میں یعنی وشو یدھ، اس کے بعد باقاعدہ یونو کا ادارہ وجود میں لایا گیا اور وہ فقط مسلمانوں کے خلاف، اور آج بھی وہاں پر جتنے بھی ریزولوشن پاس ہوتے ہیں اس میں اکثر و بیشتر دیکھا جائے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس کی بھی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تھی کہ اس طریقے سے کافر جمع ہو جائیں گے اور اسلام مسلمانوں کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے رسول، جب یہ حالت ہوں گی یعنی مسلمانوں کے خلاف ایسے حالت کھڑے کیے جائیں گے تو کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی کہ جس کی وجہ سے کافروں کو اتنی ہمت ہوگی؟ کہا کہ نہیں، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن بھوسی کی طرح ہوگی، جیسے کہ جو گھیوں وغیرہ کی بھوسی ہوتے ہیں کیسے ہوا میں اڑ جاتے ہیں، اس طریقے سے ان کی حیثیت ہوگی، یعنی کوئی ان کا وجود ہی نہیں ہوگا۔ چنانچہ آج جو ہے مسلمان حکومتوں کی بات سنی نہیں جاتی، بلکہ بقول حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ مدد اللہ علیہ کے کہ آج دنیا کی قومیں اپنی پوری تیاری کر کے کھڑی ہو چکی ہیں اور مسلمان اپنے ہاتھوں میں وہی چھڑا اور کے فائلہ لے کر گھوم رہے ہیں، اور مہدی کے ظہور کے وقت میں وہی کام آئے گی، وہی لوگ کام آئیں گے جن کی تیاری پہلے سے ہوگی، اعمال و اخلاق میں بھی اور طاقت و قوت میں بھی۔
چنانچہ تیسرے نمبر میں شام کا محاصرہ ہوگا، وہ بھی ہو چکا ہے، اور آپ کل تو پورے گھیراؤ میں آ چکا ہے، بلکہ جو ہے بہت سے مغربی ممالک کی فوجیں جارڈن کے اندر بھی اتر بھی چکی ہیں۔ تو کیوں اتر چکی ہیں؟ اس لیے کہ سب سے بڑی لڑائی، جنگ عظیم جس کو کہا جاتا ہے، الملحمۃ الکبریٰ، جس کو حدیث پاک کے اندر ان الفاظ سے بیان کیا گیا ہے، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتاب لکھی ہے، کتاب النہایہ فی الفتن والملحمۃ الکبریٰ، مستقل کتاب لکھی۔ تو آج جو ہے پوری دنیا کو جنگ کے اندر جھونکنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اس کے لیے جارڈن کے اندر جمع ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی اطراف میں عرب ممالک ہیں، ان کی آنکھیں پھر بھی نہیں کھل رہی۔ تو ایک بہت بڑی جنگ جس کی ابتدا افغانستان اور عراق سے ہو چکی ہے، آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے، اور پوری دنیا کو لپٹنے میں لینے کی طرح وہ ایسی دھماکہ خیز جنگ ہوگی کہ پوری دنیا میں پھیل جائے گی، اور لوگ جو ہے یکے بعد دیگر بستیاں کے بستیاں ہلاک ہو جائے گی لوگوں کی۔ اس کی تیاری ہو چکی ہے، چاہے ہم بے خبر ہوں، لیکن عالمی حالات بتا رہے ہیں کہ اس کی تیاریاں غیروں نے تک کر چکی ہیں، مسلمان کی کوئی تیاری نہیں۔ ایسے ہی جو ہے کتاب الفتن کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ روس اور چین کے اوپر بھی حملہ ہوگا، چنانچہ آج ان ملکوں کو بھی گھیرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اس میں مسلمانوں کا ساتھ لیا جائے گا۔ یہی جو عیار اور مکار قوم یہود و نصارہ، اس میں مسلمانوں کو اپنے ساتھ لیں گے صلح کر کے، لیکن انجام کے اعتبار سے اس کے اندر مسلمانوں کو دھوکہ ہوگا۔ اس کی بھی تیاریاں ہو چکی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ امام مہدی کے ظاہر ہونے کی علامتیں ہیں۔ ابھی تو ان کے ظہور کی حالات میں نہیں بتا رہا، ان سے پہلے، یعنی یہ جب حالات پیدا ہوں تو سمجھ لو کہ دنیا کے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور دنیا کے ختم ہونے سے پہلے پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا، دجال کا خروج ہوگا، اور حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو چوتھے نمبر میں یہ بات ہے، اور پانچویں نمبر میں ہر مجدون، ہر کے معنی جو ہیں پہاڑ کے ہوتے ہیں، لڑائی کے ہوتے ہیں، اور مجدون ایک پہاڑ کا نام ہے جو جارڈن کے اندر ہے۔ اس کی پیشین گوئی تورات کے اندر بھی موجود ہے، جیسے کہ علماء نے لکھا ہے، اور انجیل کے اندر موجود ہیں، اور ہمارے یہاں بھی ملحمۃ الکبریٰ کے نام سے موجود ہے، کہ ایک ایسی لڑائی ہوگی کہ جس کے اندر دنیا کی تمام قومیں ملوث ہو جائے گی، اور مل کر جو ہے مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے، اور یہ بڑی تباہ کن جو ہے لڑائی ہوگی، تباہ کن لڑائی ہوگی، دنیا تباہی کے دہانے پر چلی جائے گی۔ اور اس کے لیے جو ہے پہلے جو عیسائیوں کے اندر بھی جو پیشین گویا کرنے والے تھے علم فلکیات کی بنیاد کے اوپر، ان کی پیشین گوئیوں میں موجود ہے۔ اور ہمارے یہاں آج سے 800-900 سال پہلے شاہ نعمت اللہ ولی گزرے ہیں کرمان کے اندر۔ کرمان ایک شہر کا نام ہے جو ایران کے اندر ہے، وہاں پر شاہ نعمت اللہ ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، جنہوں نے بھی جو ہے 100 پیشین گویا کی تھی۔ فارسی کے اندر ایک رسالہ بہت پہلے میرے ہاتھ میں آیا تھا، اس کے اندر ساری پیشین گویا بیان کی گئی، پتہ نہیں وہ رسالہ کہاں چلا گیا، لیکن اس کے اندر ساری پیشین گویا تھی۔ اور حضرت مولانا عبدالرحمن مرحوم صاحب گنیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی موجود تھا رسالہ، اور وہاں بھی میں نے دیکھا تھا۔ اس کے اندر انہوں نے 100 بڑی بڑی نشانیاں بتائی تھی۔ اس کے اندر جتنی بھی نشانیاں بتائی تھی اس میں سے بہت ساری ہو بھی چکی ہیں، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، ہیروشیما وغیرہ کی تباہی، افغانستان اور اسی طرح کے دوسرے علاقوں کی۔ اس کے اندر انہوں نے اس کو بھی بیان کیا ہے کہ پوری دنیا جو آگ کی لپٹ میں ہوگی۔ آگ کی لپٹ سے مراد کیا؟ گولہ باری، بم باری، اور اس کی لپٹ میں پوری دنیا کے انسان آ جائیں گے۔ اس لیے دوستو کس وقت کیا ہو جائے پتہ نہیں اور خبر نہیں، لہذا آدمی کو اپنے ایمان کی، اپنے اعمال و اخلاق کی خوب حفاظت کرنی چاہیے، کہ کم سے کم اتنا ہو کہ ہم اس حال میں دنیا سے جائیں کہ ہمارا ایمان کے اوپر استقامت نصیب ہو، اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں۔
یا کم سے کم اتنا ہو کہ ہمارے قیامت تو آنے والی ہے، یہ تو یقینی بات ہے، اس کو قرآن پاک نے بھی بیان کیا، لیکن وہ ہمارے اعمال و اخلاق کی بنیاد پر نہ آئے، اس کے لیے دعائیں بھی کریں، کوششیں بھی کریں۔ لیکن آج کل جو ہے لوگ میڈیا کی باتوں کے اوپر تو بڑا یقین کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی ہے، پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، ہٹ سکتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اور یہ باتیں ہمارے سامنے آ بھی نہیں۔ تو یہ باتیں میں نے جو بیان کی وہ اس ترتیب کے ساتھ واقع ہو چکی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں ہیں کہ جو ترتیب کے ساتھ ہو بھی چکی ہیں اور آ بھی رہی ہیں۔ اسی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ پوری دنیا دوڑ کر آئے گی خراسان کی طرف اور اس کے اوپر حملہ کرے گی، اور وہ جو مسلمان ہوں گے وہ پکے مسلمان ہوں گے، کالے جھنڈے والے ہوں گے۔ چنانچہ یہ بھی ہوا کہ دنیا کے 44 ملک مل کر خراسان یعنی افغانستان کے اوپر حملہ ہوا، اور کیا سے کیا ہو گیا، لیکن انجام کے اعتبار سے کیونکہ جیت مسلمانوں کی بتائی گئی تھی، اور یہ صلح ہوگی، لیکن صلح بھی وقتی ہوگی، اس لیے اندر بھی دھوکہ ہوگا۔ تو سیاہ جھنڈے بھی نکل چکے، یعنی ان کے اوپر حملہ بھی ہو چکا۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی اس کو جو ہے اگرچہ ترتیب کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے، لیکن بعد میں علماء نے اور شارحین نے اس کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا کہ اس طریقے سے ایک کے بعد آیت آ گئی۔ چنانچہ یہ معاملہ بھی ہو چکا، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل حق کو کامیابی بھی دی، اور وہاں پر آج 100% اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ قائم رکھے اور نظر بد سے ان کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال جو ہے دنیا کی تباہی اور دنیا کی بربادی اور ختم ہونے کی علامات ایک کے بعد ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ 5-6 باتیں میں نے اور گنائی، اس کے علاوہ بھی اور بہت سی باتیں ہیں کہ جو امام مہدی کے ظاہر ہونے کی علامتوں کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کو آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس وقت ہمارے سامنے